اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج میں جناب اسد الدین اویسی صاحب کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ان کے لیے فتح کا انتظام ہو گیا ہے۔ وہ شکست کے دور سے باہر نکل چکے ہیں۔ ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا میرٹھ سے دلی کے لیے نکلتے ہوئے، جس طرح ہندو سینا کے 2 جوانوں نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا، یہ ایک سمبلک عمل تھا اور سمبلک فتح کا اعلان تھا۔ بہت سے واقعات چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سے واقعات بہت بڑے شمار ہوتے ہیں، بہت سے واقعات تاریخی ہوتے ہیں اور تاریخ ساز بن جاتے ہیں۔ میں اویسی صاحب کو ایک مرد مومن مانتا ہوں، اور اب مزید انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مرد مجاہد بھی ہیں۔ مجھے مشن سے دلچسپی ہے۔ اویسی ہوں یا ان کی جگہ کوئی اور مسلم قائد ہو جس میں جرأت ہو، جس میں ہمت ہو، جس میں حوصلہ ہو، جس میں مقابلے کی طاقت ہو، جس میں اپنے موقف پر اصرار ہو، تو وہ قابل قبول ہے۔ وہ یقیناً امت مسلمہ میں پسند کیا جائے گا۔ یہ امت دنیا کی قیادت کے لیے برپا کی گئی ہے، لہذا اس امت کو دنیا کے کسی بھی خطے میں جو لوگ ان ظالموں اور مجرموں اور قاتلوں اور کافروں اور مشرکوں کی ماتحتی میں رکھنا چاہتے ہیں، جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، کوئی شک نہیں کہ وہ منافق ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ مجرم ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ وہی مسلمان اللہ کو پسند ہے جو سب سے پہلے اللہ کی بات کرے، توحید کی بات کرے، کلمہ حق کی بات کرے۔ مجھے اویسی کی جو بات پسند ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیج پر ہو وہ بات مؤمنانہ کرتا ہے، مرد مومن کی بات کرتا ہے، بغیر اللہ کا حوالہ دیے اور بغیر اس کا تذکرہ کیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا اور اللہ کی قدرت سے ہوگا، وہ خاموش نہیں رہتا۔ وہ ایمان کی بات پارلیمنٹ میں بھی کرتا ہے اور ایمان کی بات عوامی اجلاس میں بھی کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو تعارف اپنا کرایا ہے کہ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فیصلوں کے آگے کوئی فیصلہ بڑھ نہیں سکتا۔ دنیا میں بڑی تعداد کا ہونا، بڑے جتھے کا ہونا، اکثریت کا ہونا اللہ کے نظام میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جس چیز کا وزن ہے وہ یہ کہ کون ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ مالک نہیں، حاکم نہیں، خالق نہیں، قادر نہیں۔ جس کو اس پر یقین ہے اور جو اسی یقین کے بنیاد پر بات کرتا ہے، اسی یقین کی بنیاد پر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر
سیاست کے میدان میں وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اللہ کے معبود ہونے کا اور حاکم ہونے کا اظہار کرے۔ بہرحال انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور الحمدللہ ان کلمات کا اظہار ان کے سامنے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو پیغمبر کو نہیں مانتے، ان کے سامنے اس کا اظہار، اس کی تکرار، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک تبلیغ ہے، یہ ایک حجت قائم کرنے کا عمل ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھڑکاؤ بیانات دیتے ہیں، وہ بات اشتعال پیدا کرنے والی کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں اور وہ بگڑے ہوئے انسان ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے وہ غلط بات نہیں کہتے اور قانونی اعتبار سے غلط بات نہیں کہتے۔ ملک کا جو قانون ہے وہ قانون ان کی تقریروں پر گرفت نہیں کر سکتا ہے۔ میں الحمدللہ ملک کے کانسٹیٹیوشن سے واقف ہوں، فنڈامنٹل رائٹس سے واقف، حرف حرف میں نے ان کا پڑھا ہے، اور ایک وکیل کی حیثیت سے بلکہ ایک جج کی حیثیت سے میں خود یہ طے کر سکتا ہوں کون سی بات قانون کے مطابق اور کون سی بات قانون کے خلاف ہے۔ لہذا میں کہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ اویسی کی کوئی تقریر بھی قانون کے خلاف نہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں جو تہذیب کے خلاف، قانون کے خلاف۔ یقیناً اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قیادت ہو، اور یہ قیادت اس لیے نہیں کہ صرف مسلم قوم کے مسائل حل کیے جائیں، بلکہ یہ قیادت، میں نے بار بار کہا کہ جب بھی قیادت اسلامی ہوگی، مسلم قیادت ہوگی، تو پھر اس میں لازمی طور پر سب سے زیادہ خیال مظلوموں کا رکھا جائے گا۔ مظلوم کسی مذہب کا ہو، مظلوم کسی برادری کا ہو، کسی طبقے کا ہو، جو بھی مظلوم ہوگا، جو پریشان حال ہوگا، جس کے اوپر زیادتی کی جائے گی، سب سے پہلے مسلم ایجنڈے میں اس کا ایشو ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی صحیح معنی میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہے وہ کبھی صرف مسلم قوم کی بات نہیں کرتا ہے، وہ انسانیت کی بات کرتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا تعارف قرآن میں یوں کرایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا، برپا کیا گیا۔ لہذا انسانیت کے مسائل سب سے زیادہ اس امت مسلمہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ مانوتا کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، نفاق کے ساتھ کرتے ہیں، مکر کے لیے کرتے ہیں، دھوکے کے لیے کرتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں، وہ کسی مذہب کے دشمن، کسی تہذیب کے دشمن، انسانی حقوق کے دشمن، قانون کے دشمن ہوتے ہیں، اور زبان پر بات مانوتا کی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مکر و فریب کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسلم اگر صحیح معنی میں مسلم ہے تو وہ مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے، مظلوموں کے لیے صدا لگاتا ہے۔ ہمارے قانون میں جن کو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کہا جاتا ہے، ان کے لیے صدا لگاتا ہے کہ وہ مظلومیت کے دور سے اور اپنی پریشان حالی کے دور سے اوپر آئیں، بلند ہوں، ان کو بھی ترقی حاصل ہو، کوئی انسان بھی محروم نہ رہنے پائے۔ تو بہرحال یہ بیانات اسد الدین اویسی صاحب کے ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی بیان خلاف قانون نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بھی بات پرزور طریقے پر کی جائے گی، اور یہی طریقہ ہے ہر اس انسان کا جو زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا دل بیدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بات پوری طاقت سے کرے،
صراحت سے کرے، قوت سے کرے۔ وہ باتیں جو لچر پچر ہوتی ہیں، وہ باتیں جو جھولدار ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں شرک چھپا ہوتا ہے۔ جہاں قیادت دی جاتی ہے اس کو جس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پیغمبروں کی لعنت، جو اس کی قیادت چاہتے ہیں اور جو اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے ہی بھائی کے خلاف بولتے ہیں، وہ کمینے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور بے ضمیر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو خاص طور پر جو اس وقت MIM کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے جوش کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہے، وہ اس قوم کے زندہ افراد ہیں۔ میں نے بار بار نوجوانوں کو پکارا ہے کہ اب قیادت تمہیں کرنا ہے، تم صرف ان کو مت دیکھو جو روایتی بزرگ ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک بگاڑ ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ایک بگاڑ نے کھا لیا تھا، اس امت کی بھی بڑی تعداد کو اسی بگاڑ نے تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے روایتی قیادت سے الگ ہٹ کر اب یہ طے کرو کہ ایک نئی قیادت، جوانوں کی قیادت سامنے آئے گی، جس میں غیرت ہوگی، جس میں حمیت ہوگی، جس میں ہمت ہوگی، جس میں شجاعت ہوگی، جس میں جوش ہوگا۔ جو عمل کیا گیا ہندو سینا کے 2 جوانوں کی طرف سے ایک ایسی آواز کو دبانے کے لیے، بلکہ موت کی نیند سلانے کے لیے جو عمل کیا گیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ ہماری شکست طے ہے۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں اب بلٹ چاہیے، بیلٹ نہیں۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم گر چکے ہیں۔ دھرم سنسد والوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ان کا دھرم اب ان کو سہارا نہیں دے گا، ان کی جڑیں اکھڑ جائیں گی، آسمان سے اس پر لعنت برسے گی اور ان کے منہ سے زہر نکلے گا۔ انسان نما درندے ہوں گے یا سانپ ہوں گے یا بچھو ہوں گے، وہ اس کو مان چکے ہیں۔ ان کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ وہ شکست خوردہ ہیں، ان کی زبانیں بتا رہے ہیں کہ وہ احساس کمتری کے شکار ہیں، اور جنہوں نے سلی ڈیل اور بلی ایپ کی باتیں کی، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نالی کے کیچوے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، گندے اور ناپاک وجود ہیں۔ اور صرف یہ بات ان سے متعلق نہیں ہے، وہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو اکثریت ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب اس کا اختتام ہے، اسے معلوم ہے کہ مستقبل اس کا نہیں ہے، اور مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے۔ میں پھر بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کو، یوں مت سوچنا اور یوں مت ناپنا کہ کتنی سیٹیں ملی، یہ مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جو پیغام لے کر تم چل رہے ہو، جو بات پیش نظر ہے، جس قیادت کے لیے اٹھے ہو، وہ اصل مقصود ہے، وہ ایک مشن ہے۔ اس میں وقتی کامیابی ملے یا نہ ملے، ایک سیٹ بھی تمہیں نہ ملے، تب بھی تم کامیاب ہو، تب بھی تم فاتح ہو۔ تمہیں فکری طور پر فتح حاصل ہو گئی، تمہیں سیاسی طور پر فتح حاصل ہو گئی، تمہیں اخلاقی فتح حاصل ہو گئی، تمہیں معاشرتی فتح حاصل ہو گئی، تمہیں نظریاتی فتح حاصل ہو گئی۔ تم اس فتح پر فخر کرو، خوش ہو اور بھرپور محنت کرو، گھر گھر دستک دو، اپنی بات پہنچاؤ۔ چند دن رہ گئے ہیں، یہ الیکشن بھی ایک آزمائش ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس الیکشن میں مسلمانوں کی اکثریت کو روایتی قسم کے مشائخ نے، روایتی مولاناؤں نے، روایتی سیاستدانوں نے اور بکاؤ سیاستدانوں نے اس اکثریت کو بگاڑ دیا ہے، اس اکثریت کو غلام بنا دیا ہے، اس اکثریت کے اندر سے اپنی قیادت کا شعور ختم کر دیا ہے، اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ جیسے مصر میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ویسے ہی اس دور میں امت مسلمہ کے افراد ہندوستان کی سرزمین پر ہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے 7 افراد تھے وہ اہل ایمان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور آج بھی جو ایسے لوگ ہیں جو وقت کے فرعون سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے جو فرعونی نظام ہے، وہ ہے جن کے ہاتھ میں عصا ہے اور جو وہ اس وقت کے کلیم ہیں۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جلسوں میں حصہ لیا ہے اور سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے، ڈور ٹو ڈور وہ پہنچ رہے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ یہ طے کر لو، قسم کھا لو کہ جو جد و جہد تم کر سکتے ہو، اپنے گھر کے بزرگوں کو، بڑوں کو، ماں باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو لے کر پہنچنا اس دن جب ووٹنگ ہوگی، اور یہ ان سے کہنا کہ اگر تمہارے اندر کچھ رمق ہے، اگر غیرت ہے اور حمیت ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مرد مومن کے لیے اپنے ووٹ کو ڈالو جو تمہارے دین کی بھی اور ثقافت کی بھی اور مذہب کی بھی بات کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مظلوموں کی بات کر رہا ہے اور ان سب کے مسائل کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک صاف ستھری اور صالح قیادت وجود میں آئے۔ اس لیے محنت کرو، رات و دن محنت کرو، جو جد و جہد کر سکتے ہو کرو، لیکن اگر کامیابی تمہارے امیدوار کو کسی علاقے میں نہ ملے تو ہرگز مایوس مت ہونا، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے، بلکہ تمہاری کامیابی ہو چکی ہے، تمہیں فتح مندی نصیب ہو چکی ہے، تم فاتح ہو، اور تم نے الحمدللہ اپنی فتح کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے جس وقت پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور یہ کہا کہ مجھے وہ سیکیورٹی نہیں چاہیے جو سیکیورٹی ہر شہری کو نہیں ملتی ہے، میں ایک عام شہری کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں بندشوں میں بند کر رہنا نہیں چاہتا، مجھے آزادی چاہیے، زبان کی آزادی، ضمیر کی آزادی۔